وہ صورتیں کہ جن میں روزہ کی قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ رمضان شریف میں روزہ دار مکلف نے رمضان کا روزہ کی ادا کی نیت کی اور روزہ رکھا اس نے، اور پھر ایسے شخص کے ساتھ اس نے جماع کیا جو کسی قابل شہوت ہو، تو اس کے آگے یا پیچھے مقام میں جو ہے اس نے جماع کیا اور اسے معلوم ہے، تو اس صورت میں جو ہے اس پر روزے کی قضا اور کفارہ دونوں جو ہے اس پر لازم آئیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس شخص نے روزے کی حالت میں عمدن یعنی جان بوجھ کر کوئی غذا یا دوا کھائی اور اسے معلوم ہے، یا کوئی چیز لذت کے طور پہ کھائی یا لذت کے طور پہ جو ہے اس نے لی، تو اس صورت میں بھی کفارہ اور قضا دونوں جو ہے اس پر لازم آئیں گے۔ یا اس روزہ دار نے، تیسری صورت یہ ہے کہ اس روزہ دار نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور پھر اس نے گمان کر کے جو ہے یہ سوچا کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب اس نے قصدن کھایا پیا، تو اس صورت میں اس کا جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ صورت یہ ہے کہ کسی نے سرما لگایا، اب سرما لگانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، یا کسی کے ساتھ جو ہے مباشرت فحشہ کیا یا بوسہ لیا یا اس کو گلے لگایا، تو اب ان صورتوں میں جو ہے روزہ مکروہ تو ہوتا ہے، لیکن سرما لگانے سے مکروہ نہیں ہوتا۔ باقی یہ جو صورتیں ہیں، بوسہ لینا یا پھر اسی طرح مباشرت فاحشہ یا پھر اسی طرح گلے لگانا، تو ان صورتوں میں روزہ مکروہ تو ہوتا ہے لیکن ٹوٹتا نہیں ہے۔ لیکن پھر اس نے گمان کیا اور قصدن کھایا، اس صورت کے اندر اب اس پر جو ہے قضا اور کفارہ دونوں جو ہے لازم آئیں گے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اس نے سر پہ تیل لگایا یا اسی طرح غیبت کی، اب اسے معلوم ہے کہ میرا روزہ نہیں ٹوٹا، یا پھر اس نے کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھا، اس نے یہ فتویٰ دے دیا کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب اس نے جو ہے قصدن کھایا پیا، تو اس صورت کے اندر بھی جو ہے وہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ اس پر لازم آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ عالم تو عالم ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس طرح کا فتویٰ دے کہ بھئی غیبت کرنے سے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن صورت ہے، ایک صورت بیان کی ہے علماء نے، تو اگر ایسا ہو تو اس صورت کے اندر اگر وہ پھر بھی روزہ توڑتا ہے اور کھاتا ہے، تو اس صورت میں کفارہ اور قضا دونوں اس پر لازم آئیں گے۔ ایک اور صورت لکھی ہے کہ بھول کر کھایا پیا جماع کیا اور اسے معلوم ہے کہ میرا روزہ نہیں ٹوٹا، پھر بھی اس نے روزہ توڑ دیا، تو اب اس پر کفارہ نہیں آئے گا، قضا اس پر لازم آئے گی۔ لیکن اگر احتلام ہوا اور اسے معلوم ہے کہ احتلام کے ذریعے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پھر بھی وہ اس کے بعد اس نے کھایا پیا، تو اس صورت کے اندر اس پر جو ہے کفارہ اور قضا دونوں جو ہے وہ لازم آئیں گے۔ اور صورت بیان کی ہے کہ کسی نے کچا گوشت کھایا، تو اب اس پر جو ہے کفارہ لازم آئے گا، قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ لیکن اگر سڑا ہوا کھایا تو پھر اس پر کفارہ نہیں آئے گا، قضا ہی اس کو کرنی پڑے گی۔ سڑا ہوا گوشت کون کھاتا ہے؟ کوئی کھاتا تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے ایسی حرکت کر لی ہے تو اس پر صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ بیان کی ہے کہ کسی نے جو ہے مٹھی کھائی، تو اب اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، لیکن کچھ مٹھی ایسی ہیں، ملتانی مٹھی جسے کہا جاتا ہے، عورتیں کھاتی ہیں لذت کے طور پہ یا انہیں پسند ہوتی ہیں، وہ کھاتی ہیں، ان کی عادت بنی ہوتی ہے، تو اگر وہ مٹھی کسی نے کھائی تو پھر اس پر جو ہے کفارہ لازم آئے گا۔ اسی طرح کسی نے تھوڑا نمک کھایا تو کفارہ لازم ہے، جان بوجھ کر یہ بات ہو رہی ہے، جان بوجھ کر کسی نے تھوڑا نمک کھایا تو کفارہ لازم ہے، زیادہ نمک کھانے سے کفارہ لازم نہیں آتا۔ کچی بہی یا اخروٹ یا پستہ یا بادام جو ہے کھایا تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہے، لیکن اگر خشک بادام ہے، خشک پستہ ہے اور وہ مسلم بھی ہو، تو وہ اگر چبا چبا کے کھاتا ہے اور اسے جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے، مغز اس کے اندر موجود ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ کفارہ لازم آئے گا، وگرنہ نہیں آئے گا۔ چنے کا ساگ کسی نے کھایا تو اس پر جو ہے وہ کفارہ لازم آئے گا۔
پتوں کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ پتے کھانے والے ہیں اور لوگ استعمال کرتے ہیں، اگر ایسے پتے کوئی کھاتا ہے روزے کے اندر تو پھر قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہے، اور اگر وہ پتے کھائے نہیں جاتے ویسے ہی اس نے جو ہے کوئی مطلب جو نہ کھانے والے پتے اس نے کھائے تو پھر کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ خربوزہ تربوزہ اس کا چھلکا اگر خشک ہے اور وہ اسے لوگ کھانے سے جو ہے وہ گن کھاتے ہیں تو پھر اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا، اور اگر ہے کوئی ایسی صورت کے لوگ کھاتے ہوں اور اس کو استعمال کرتے ہوں تو پھر جو ہے اس پر کفارہ لازم آئے گا۔ یہی حکم جو ہے کچے جو کا، چاول کا اور اس کا ہے، اس سے جو ہے کفارہ لازم نہیں آتا۔ مشک ہو گیا، کافور ہو گیا، زعفران ہو گیا، باقلہ ہو گیا، سرکہ ہو گیا، خربوزہ تربوزہ اس کا کسی نے پانی پیا تو کفارہ بھی واجب آئے گا۔ تل یا تل کے برابر کوئی چیز کسی نے جو ہے باہر سے منہ کے اندر داخل کی، یعنی منہ کے اندر نہیں تھی، یعنی باہر تھی، کسی نے وہ تل یا تل کے برابر جو ہے کوئی چیز جان بوجھ کر اس نے وہ منہ کے اندر لیا اور وہ نگل گیا تو اس صورت کے اندر اس پر جو ہے وہ کفارہ لازم آئے گا۔ کوئی شہری کر رہا تھا، منہ کے اندر نوالا تھا اور اسے معلوم ہو گیا کہ اب روزہ بند ہو گیا ہے، اس کے باوجود اس نے اس کو نگلا، یعنی کہ باہر نکال دیتا بلکہ اس نے نگل لیا جان بوجھ کر، تو اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ اور اگر منہ سے باہر نکال کر پھر منہ میں ڈالا تو پھر اس کے جو ہے اس پر کفارہ نہیں آئے گا، صرف قضا ہی اس پر آئے گی۔ اب آتے ہیں شرائط کی طرف۔ کفارہ لازم ہونے کی شرط کیا ہے کہ کفارہ اس وقت لازم آتا ہے کہ کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس نے رات ہی سے نیت کی ہو۔ اگر وہ صبح صادق کے بعد اس نے نیت کی ہے پھر وہ روزہ توڑتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر کفارہ لازم نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ کوئی مسافر ہے، وہ اس نے کھایا تو صحیح لیکن اس کی نیت نہیں تھی کہ بھئی میں سفر کر رہا ہوں شاید میرا روزہ نہ ہو، لیکن یعنی 10 بجے سے پہلے اس نے نیت کر لی، صبح صادق کے بعد سے لے کر 8 بجے 9 بجے 10 بجے سے 10 بجے اسی طرح جو ہے صحابہ کبرا سے پہلے اس نے نیت کر لی، تو اگر اس کے بعد اس نے وہ روزہ توڑ دیا تو قضا ہے، کفارہ لازم اس پر نہیں آئے گا۔ لیکن اگر اس نے رات ہی سے نیت کی، یعنی صبح صادق سے پہلے اس نے نیت کر لی اور وہ پھر جو ہے روزہ توڑتا ہے جان بوجھ کر تو پھر اس پر کفارہ بھی ساتھ میں لازم آئے گا۔ یہ شرط لازمی اپنے ذہن کے اندر بٹھائے کہ رات سے نیت کرنا ضروری ہے۔ رات سے اگر کسی کی نیت نہیں ہے، دن میں اس نے کی ہے تو ایسے روزہ توڑنے سے اس پر کفارہ لازم نہیں آتا، وہ اسی پر آئے گا کہ جس نے رات کو نیت کی ہے۔ کسی نے جب روزہ توڑا تو کفارہ اس پر واجب ہو گیا ہے، لیکن اسی دن کوئی ایسی بیماری اس کو آ گئی ہے کہ جس میں روزہ توڑنے کا حکم ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ عورت کو حیض آ گیا یا نفاس کا خون آ گیا، بچہ پیدا ہو گیا ہے، اس کا روزہ مطلب تھا، اگر کوئی ایسی ہے صورت ممکن ہو سکتی ہے، یا پھر وہ ایسی سخت بیماری آ گئی ہے کہ جس بیماری میں جو ہے روزہ توڑنے کا جو ہے حکم دیا جا سکتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے پھر کفارہ ساقط ہو جائے گا، کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ ہاں اس دن میں کوئی ایسی بیماری نہ آئی ہو تو اس شخص پر ہم کفارے کو لازم کریں گے کہ جس نے ایسی جان بوجھ کر ایسی حرکت کی ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے کفارہ لازم ہونے کے حوالے سے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ مزید ہم آگے اپنے جو ہے ان باتوں کو بڑھائیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ایسے مسائل سیکھیں کہ جو زندگی میں ہمارے